السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر اٹلانٹا سے ہم پروگرام کر رہے ہیں اور اٹلانٹا میں بہت سارے لوگوں سے ملے، اور آج ہم آپ کو ملاقات کرائیں گے پاکستان کا ایک اور پازیٹیو امیج جو کہ پاکستان کی کمیونٹی کو پاکستانی ایز اے پاکستانی ایک کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو رحیم شاہ ہمارے ساتھ ہیں، پاکستانی بزنس مین ہیں، اور مجھے مل کے ان سے اس لیے خوشی ہوئی کہ ان کا جو ایک جذبہ ہے کہ میں پاکستانی کمیونٹی کو منتشر ہوتے نہیں دیکھ سکتا، یہ الفاظ جو ہیں یہ میرے کانوں میں بجے اور مجھے لگا کہ آج بھی اوورسیز پاکستانیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کو بکھرنے سے روک رہے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے بہت کا۔ بہت شکریہ عاصم بھائی، بہت شکریہ عاصم بھائی، اچھا، تھینک یو۔ رحیم صاحب آپ اٹلانٹا میں رہتے ہیں، یہاں کی کمیونٹی تھوڑی سی منفرد ہے، پاکستانی ہے۔ اگر ہم دوسرے علاقوں میں بھی دیکھتا تھا وہاں پہ بھی ہیں، لیکن تھوڑا سا کھچے کھچے بھی رہتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم یہاں ایز اے پاکستانی جو ہیں، کچھ لوگ تو پازیٹیو خبریں بھی دیتے ہیں، پازیٹیو چیزیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ آپ ان کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک مثالی پاکستانی بنے؟ ہم یہاں رہتے ہیں، ہم یہاں کے سسٹم میں آئیں، ہم یہاں کے پولیٹیکل سسٹم میں کیوں نہیں آتے؟ ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہم نیچے جو کونسلر، ڈیلیگیٹ، اسکول بورڈ، سینٹرل کمیٹی، اس میں آ سکتے ہیں، بہت آسانی ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ ایسا کیا کریں کہ آج کے بچے جو ہیں وہ اس طرف جائیں؟ اگر بچے نہیں آتے تو ابھی جو لوگ ہیں اگر تھوڑے پڑھے لکھے ہیں تو وہ کیوں نہیں جاتے؟ اچھا عاصم بھائی، دو تین چیزیں ہیں، رائٹ۔ ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ ہماری جو کمیونٹی ہے کافی پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، ان کو سمجھ ہے کہ بھئی ہم یہاں رہ رہے ہیں، اس ملک میں رہ رہے ہیں، تو اس ملک کا بھی ہم پہ کچھ حق ہے۔ مطلب ہماری مدر لینڈ تو پاکستان ہے، تو پاکستان سے ہمیشہ وہ رشتہ رہے گا ہمارا، لیکن ہمارا جینا مرنا آلموسٹ یہاں ہے، تو وی ہیو ٹو بی انگیجڈ یہاں کی کمیونٹی سے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا جو چیلنجنگ پارٹ ہے وچ از، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی تک ہم کامیاب ہیں، اور اللہ سے دعا بھی یہی ہے کہ بھئی اسی طرح رہے، کہ ہم جو ہے نا تقسیم نہیں ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہی ہیں کہ بھئی جو پاکستانی سیاست ہے یا پاکستانی جو قومیت ہے، ہم اس کو بالکل پیچھے رکھیں۔ یہاں جو ہے نا ہم بھائی ہیں، بہن ہیں، ہمارے جنازے میں کون آتے ہیں؟ یہی لوگ آتے ہیں ہماری شادیوں میں کون آتے ہیں؟ یہی لوگ آتے ہیں۔ تو کوشش ہماری یہ ہے کہ بھئی ہم ایک ساتھ رہیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ تو آپ نے جس طرح بات کی کہ بھئی پولیٹیکلی انگیج ہمیں ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی، اور ہر لیول کے اوپر ہونا چاہیے، چاہے وہ سٹی لیول کے اوپر ہو، کاؤنٹی لیول پہ، اسٹیٹ، فیڈرل۔ اور میں تو سب پاکستانی سے بولتا ہوں کہ یار اگر آپ کو پاکستان کی واقعی میں خدمت کرنی ہے تو آپ جو ہے نا اپنے پاکستانی، اپنے مسلمان جو ہے نا وہ کانگریس بھیجیں، سینٹ میں بھیجیں، وہاں پر آپ اپنی لابی بنائیں، اینڈ دین جس ملکوں سے ہم لوگ آئے ہیں وہاں کے لیے آپ کچھ کریں۔ تو بجائے یہ کہ ہم آپس میں لڑیں، گالیاں گلوچ، نہیں، اس کو چھوڑ دیں، لیٹس ڈو سم تھنگ۔ اگر اس وقت ہمارے پاس اپنے مسلمان نہیں ہیں یا پاکستانی نہیں ہیں تو ان کو ڈیولپ کرتے ہیں کہ جو ہے جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے وہ اس میں انگیج ہو جائیں۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، جورجیا میں ہم نے کافی کچھ کام کیا ہے عاصم بھائی۔ تو یہاں پہ کوئی مطلب پولیٹکس کے ہیں پاکستانی لوگ؟ اچھا، اس وقت ہمارے پاس ایک مسلمان جو ہے وہ جورجیا اسٹیٹ سینٹ میں ہے، اور اس سال انشاءاللہ ہمارے پاس 5 مسلمان ہیں، 5 مسلمان، جو 3 سینٹ کے لیے ہے اور 2 ہاؤس کے لیے، اس میں ایک پاکستانی ہے، ایک پاکستانی ہے۔ اور اگر اس 5 میں سے اگر 5 آ جائیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اگر 4 بھی آ جائیں، امریکہ میں اسٹارٹ تو ہے۔ امریکہ میں ریکارڈ ہوگا کہ ایک سٹیٹ سے 4 یا 5 مسلمان ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں مسلمانوں کی، یہ ریکارڈ ہوگا کسی مطلب ہم تو اپنے وہ کمپیئر نہیں سکتے نا، جو بھی نیو یارک ہے، نیو جرسی ہے، یا آپ کے ایلینوائے ہے، کیلیفورنیا، وہاں پر تو مسلمانوں کی بہت بڑی آبادیاں ہیں نا۔ ہم تو ساؤتھ میں ہیں، چھوٹا اسٹیٹ ہے ہمارا، اتنے مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے پاس 4-5 مسلمان جاتے ہیں
اسٹیٹ کیپٹل میں اٹس اے بگ تھنگ فار اس. اچھا یہ بتائیں کہ میں لاسٹ ٹائم فلوریڈا بھی گیا, وہاں میں نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی ہیں لیکن ان کی نمائندگی کہیں نہیں ہے. یہاں پر میں آیا, میں نے دیکھا کہ بڑے رچ پاکستانی یہاں موجود ہیں, اور آپ کو پتہ ہے الیکشن جو ہے وہ پیسوں سے ہی ہوتا ہے, اور فنڈنگ اگر اچھی ہو تو الیکشن میں ووٹ بھی شاید اچھے ملتے ہوں. آپ لوگوں کی ایک کلاس ہے, آپ لوگوں کو کس طریقے سے ان کو کہتے ہیں, مطلب آپ کا کوئی ایسا فورم ہے جس پہ آپ لوگوں کو بولیں کہ بھائی آپ اسکول بورڈ کا حصہ بنیں, آپ سینٹرل کمیٹی کا حصہ بنیں, آپ ڈیلیگیٹ کا حصہ بنیں, جیسے آپ نے بتایا کہ سینٹ کا حصہ ہیں, تو اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کس طریقے سے؟ وائسز آف مسلمس, وائسز آف مسلمس ہمارا پلیٹ فارم ہے, اینڈ ہمارا اللہ کا شکر ہے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ہمارے جو سینیٹرز ہیں, 2 سینیٹرز, لاسٹ ایئر ہم نے اپنے گورنر کو بلایا تھا, ان کو دعوت دی تھی ہم نے, کھانا کیا تھا ان کے لیے فنڈ ریزنگ کی تھی ہم نے. اس کی وجہ یہ عاصم بھائی کہ چاہے امریکہ ہو یا کوئی بھی ملک ہو, اگر آپ کو انگیج ہونا ہے, آپ کو اپنی آواز بنانی ہے حکومت میں, گورنمنٹ میں, 2 چیزیں چاہیے آپ کو, رائٹ؟ یا تو ووٹ چاہیے آپ کو یا پیسہ چاہیے, 2 چیزیں چاہیے. اچھا ہمارے ووٹ جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں ایز اے ہول, تعداد تو ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ, لیکن وہ بکھرے ہوئے ہیں. تو ہم کسی ایک اسپیسیفک کنسٹیچوئنسی کے اوپر جو ہے نا اپنے کسی مسلمان کو کامیاب مشکل ہے ہمارے لیے. تو اس کے لیے میں کیا کرنا پڑتا ہے کہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہم خیال کون ہیں, ہماری ویلیوز کو کون انڈرسٹینڈ کرتا ہے, کون ہمارا خیر خواہ ہے. ہم اس کو پھر جو ووٹ بھی دیتے ہیں اور پھر اس کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں, رائٹ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری تو آواز نہیں ہوگی. ہاں ہم مطلب بولتے ہیں نا کہ اف یو آر ناٹ ایٹ دا ٹیبل, تو پھر تو آپ کے جو قسمت ہے وہ تو کوئی ڈیسائیڈ کرے گا. ایک بات جو میں نے دیکھی ناظرین, آپ کئی پروگراموں میں کر بھی چکا ہوں, کہ ہمارے اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں, مسلمانوں کی بھی بات کر لیتے ہیں. میں شکاگو میں گیا تو ایک بہت بڑی تعداد جو تھے انہوں نے رجسٹر ہی نہیں کرائے ہوئے ووٹ. اور ہمیں میرا خیال ہے کہ جمعے کی نماز میں جہاں پر ہمارے گورے, یہاں امریکنز گورے, کالے, چائنیز, یہ مسجدوں میں جاتے ہیں, اپنی باتیں کرتے ہیں, تو کیا ہمیں مسجدوں میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ کم سے کم آپ ووٹ رجسٹر کرائیں؟ اور میں نے شکاگو کی کئی مسجدوں میں دیکھا کہ جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ ووٹ رجسٹریشن کا وہ بنا ہوا تھا, مجھے بڑا اچھا لگا. کیا کہتے ہیں کہ اٹلانٹا میں کیا کہیں گے کہ یہاں پہ کتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں؟ عاصم بھائی ہمارا ایک 501c3 آرگنائزیشن ہے, اس کال مسلم ووٹر پروجیکٹ, مسلمز ووٹر پروجیکٹ. ان کا کام ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے نا رجسٹر کراؤ. ویری گڈ. تو دے گو فرام مساجد ٹو مساجد, جو اور کوئی فنکشنز ہوتے ہیں, اینڈ پلیز لک دیم اپ آن لائن, جورجیا مسلم ووٹر پروجیکٹ. ان کا یہ کب بنا؟ یہ بنا ہے جناب آئی وڈ سے 2017 یا 2018 میں بنا ہم نے. ویری گڈ. ناظرین دیکھیں, آج یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بریکنگ نیوز ہے دوسروں کے لیے, دوسری اسٹیٹس کے لیے. ابھی بالٹیمور میں الیکشن ہوئے, 7-8 لوگ کھڑے ہوئے, سینٹرل کمیٹی کے لیے جیتے, لیکن باقی کچھ لوگ کانگریس کے لیے میرے خیال ہے تھوڑے سے ووٹوں سے, ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی وہ ہاری ہے. سینٹ کے لیے جو ہے وہ بہت ہی تھوڑے سے ووٹ سے ہارے ہیں, ڈیلیگیٹس کے لیے 400 ووٹ سے ہارے ہیں. تو یہ ایک مطلب میرا خیال ہے بہت اچھا اسٹارٹ ہے کہ ایک کاؤنٹی میں اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہارنے کے بعد بھی آپ کسی نہ کسی کمیٹی میں حصہ بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج انہوں نے بڑی اچھی خوشخبری سنائی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے بتائیں کہ وہ بھی ایسی کمپنی بنائیں. آصف بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, صرف اسمال اکامپلشمنٹ فار اس از اے بگ اکامپلشمنٹ. ہم انگیج ہوئے, پولیٹیکل انگیج ہوئے ہم. ہماری جو کاؤنٹی ہے گوینٹ کاؤنٹی, سب سے بڑی کاؤنٹی ہے جورجیا کی. ہم نے اپنے مسلمان بچوں کے لیے حلال لنچ پروگرام ہر پبلک اسکول میں کرایا. واو. ہر پبلک اسکول میں ان کو جو ہے نا ناشتہ اور لنچ جو ہے نا حلال ملتا ہے. پہلے ہمارے بچے جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے اسکولوں میں, کیونکہ برگر جو ہے حلال نہیں ہے, چکن حلال نہیں ہے. اب وہ سب کچھ حلال ہے. اچھا ہم نے شروع کیا ہے گوینٹ کاؤنٹی سے. اس وقت ہمارے پاس جورجیا میں 7 اور کاؤنٹیز ہیں جہاں پر مسلمانوں کے بچے جو ہے نا حلال برگرز, حلال نگٹس کھا رہے ہیں. تو یہی میں کہتا ہوں کہ انگیجمنٹ سے جو ہے نا
کام ہوتا ہے. اچھا اب دوسرا جو پروجیکٹ میں اس وقت لیڈ کر رہا ہوں کہ بھئی ہم چاہتے ہی ہیں کہ کم سے کم ہمارے کاؤنٹی میں شروع کریں گے پھر دوسرے کاؤنٹیز میں جائیں گے کہ جو آپ جب ڈرائیور لائسنس کے لیے جاتے ہیں تو اس میں جو لینگویج ہے نا وہ اردو بھی ہونی چاہیے. ہاں اگر اسپینش ہے, ہاں اگر عربک ہے, چائنیز ہے, کورین ہے, تو اردو کیوں نہیں ہے؟ ہاں تو اس کے لیے بھی لابنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ ان دا نیکسٹ 4 to 5 months انشاءاللہ اردو بھی جو ہے لینگویج ہوگی. تو جو لوگ ہمارے پاکستان سے آتے ہیں جن کو انگریزی نہیں آتی ہے کم سے کم وہ ایگزام جو ہے نا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اردو میں لے سکیں گے انشاءاللہ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. تو بڑی زبردست بات کر رہے ہیں ہم لوگ, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ نے پہلی دفعہ مجھے جو ہے وہ اسپیچ لیس کر دیا. میرے سوالوں کے جواب ایسے دیے کہ میں نہ ہی کوئی آرگومنٹ کر سکا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے, اور ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم وہ سچ دکھائیں جو کہ کہیں نہ کہیں پاکستانی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اور ان کی بات بھی صحیح ہے کہ آپ کو پولیٹیکل سسٹم میں آنا ہے. اگر آپ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پولیٹیکل سسٹم میں آنا چاہتا ہے, کیونکہ اگر آپ وائٹ ہاؤس میں ہوں گے, آپ اگر کیپٹل میں ہوں گے تو آپ آسانی سے اپنے مقدمے کو لڑ سکتے ہیں. Washington Night Show with Asim Siddiqui. جی ناظرین, ہم چاہیں گے اپنا آخری سوال کرنا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے پاکستانی کا خیال جاننا ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک میں تو بٹے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ دنیا کے تمام ممالک میں ایسے ہی شاید ہوتا ہے کہ مختلف پارٹیز ہوتی ہیں, ان کے لوگ فالوورز ہوتے ہیں, لیکن جب وہ اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں تو وہ صرف اس ملک کی پہچان بنتے ہیں. ہم اوورسیز پاکستانی یہاں صرف پاکستان کے جھنڈے کے تلے ہوتے ہیں, اور ہمیں صرف پرموٹ پاکستان کو ہی کرنا چاہیے. میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ اب ہمارے یہاں جیسے تھوڑا سا پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں کہ جی بلاول اگر آئے تو بلاول کے فارورڈ بھاگے جا رہے ہیں, ایمبیسی میں پیپلز پارٹی ہے, اگر مسلم لیگ نون کے ہیں تو مسلم لیگ نون کے لوگ بھاگے جا رہے ہیں, اگر پی ٹی آئی کہتے ہیں پی ٹی آئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے, یا نہ کہ صرف پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے, پاکستان سے باہر صرف ایک جھنڈا ہونا چاہیے؟ آصف بھائی, اوورسیز پاکستانی جو ہے نا, میرے خیال میں ان کو ہم اگر 2 حصوں میں تقسیم کر دیں نا, ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں جو مڈل ایسٹ میں ہیں یا دوسری ایشین کنٹریز میں ہیں جہاں ان کے پاس شہریت نہیں ہے, وہ صرف آتے ہیں اپنے جاب کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا واپس چلے جاتے ہیں. اچھا دوسرے جو یورپ میں یا نارتھ امریکہ میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ماشاءاللہ موسٹ آف دیم ہیو ڈول سٹیزنشپ, یا پاکستانی بھی ہے اور یہاں پر امریکہ کی بھی ہے, رائٹ. تو ہمیں تھوڑا خیال کرنا چاہیے, ہمیں تو صرف پاکستان کا سوچنا چاہیے, چاہے وہ ایک پارٹی ہو دوسری پارٹی ہو, دیٹ شوڈ ناٹ میٹر. ہاں جو پاکستان کے لیے اچھا کام کر رہا ہے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. صحیح ہے ہماری پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے, لیکن اس پولیٹیکل ڈفرینسز کو ہینڈل کرنے کا جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے, برداشت ہونا چاہیے, کیونکہ ہم سے جو ہے امیدیں بہت ہیں, ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں. کیوں کہ بھئی سب بولتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے ہیں. ہاں جو ہم اوورسیز پاکستانی خاص کر جو یورپ میں ہیں امریکہ میں ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں. ہاں تو اگر ہم پڑھے لکھے ہیں اس کے باوجود جو ہے ہمیں برداشت نہیں ہے, ہمیں ڈویژن آ رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے, تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں تو چھوڑیں ہمارے ملک کو جو ہے نا نقصان ہوتا ہے. اس کا جو امیج ہے وہ امیج پہ بڑا فرق پڑتا ہے. تو آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے اس کے بارے میں, کیونکہ ہم ایمبیسڈرز ہیں, ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو. تو اگر ہم کچھ غلط کام کرتے ہیں وہ ہماری بدنامی نہیں ہے, وہ پاکستان کی بدنامی ہے. بالکل. ناظرین, 50 اسٹیٹس کا امریکہ, اور ہر اسٹیٹ میں جانا ممکن نہیں ہے. پاکستانی ہر اسٹیٹ میں موجود ہیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ایسے پاکستانیوں کو ڈھونڈ کے نکالیں مختلف اسٹیٹ سے کہ جو پاکستان کا ویژن اور پاکستانی کو آگے ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن دیکھتے ہوں. اور اسی کی آج ایک پروگرام ہم نے کیا, اور آپ نے
دیکھا کہ ہم پازیٹیو امیج کس طرح لے کر آئے, اور جو کامیابیاں انہوں نے گنائی ہیں وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں انہوں نے کی جو میں چاہ رہا تھا کہ میں ان سے اگلواؤں کہ آپ نے کرنا ہے, وہ آلریڈی کر چکے ہیں. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو جواب تھا مجھے. اور اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم صرف یہاں پر پاکستانی ہیں اور صرف پاکستانی ہیں. تو یہ بات ہمیشہ بس یاد رکھیں. دلوں کے لڑائیاں ہیں, پولیٹیکل پارٹی کی لڑائیاں ہیں, لڑیں بالکل لڑیں, لیکن صرف ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی کسی دوسرے کی انگلی نہ اٹھے کہ یہ دیکھو پاکستانی آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں چاہوں گا کہ آپ کوئی ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا میسج دینا چاہیں, کوئی آخری بات کرنا چاہیں ہمارے ناظرین سے, پاکستانی ناظرین سے. دو چیزیں ہیں نا کہ بھئی ایک پاکستان ہمارا مدر لینڈ ہے, وہی ہماری پیدا ہم وہی ہوئے ہیں, تو مدر لینڈ ہے, ہم کبھی اس کو بھول نہیں سکتے ہیں. لیکن ہوم لینڈ ہمارا یہاں ہے. ہمیں یہاں کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا کہ بھئی ہمارا یہاں کیا کردار ہونا چاہیے اور ہماری آواز ہونی چاہیے یہاں پر. اور دیکھو اس ملک نے ہمیں جو ہے نا مطلب اپرچونیٹیز دی ہوئی ہیں نا, بہت دی ہوئی ہے. تو ہمیں واپس اس ملک کو بھی دینا ہے, ہوم لینڈ کو بھی دینا ہے, اور اپنی مدر لینڈ کو بھی دینا ہے. بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے ریگارڈلیس آف وٹ پیپلس ہے, میرے خیال میں آئندہ 30-40 سال تک یہ ملک جو ہے نا دوسرے نمبر پہ ہوگا یا تیسرے نمبر پہ ہوگا, لیکن یہ پاور رہے گا. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی آواز بنائیں, ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے, ہم اپنی آواز بنائیں اور پاکستان کی خدمت کریں تھرو انوالومنٹ ان پالیٹکس. ایک اور بات بتاؤں میں آصف بھائی, مجھے جو خدشہ ہے, جو میرے کبھی کبھی مجھے کافی کنسرن ہوتا ہے کہ دیکھو میں جو ہوں نا پاکستان سے اٹیچ ہوں کافی ماشاء اللہ رائٹ, لیکن ہمارے جو اولاد ہے نا وہ اتنی اٹیچ نہیں ہے. اگر کوئی بولتا ہے کہ ہے آئی تھنک دے نیڈ ٹو ری تھنک, کیونکہ یہاں کی جو ویلیو سسٹم ہے, یہاں پر پڑھے ہیں, بڑے ہیں, لکھے ہیں, تو جتنی بھی پاکستان کے ہم پہ ڈپینڈنس ہیں اس وقت, چاہے وہ ریمیٹنسز ہیں, چاہے وہ چیریٹیبل آرگنائزیشنس کو سپورٹ کرنا ہے, جو بھی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ نیکسٹ جنریشن کتنا ہیلپ کرے گا اس کو. اینڈ آئی تھنک وی شوڈ تھنک اباؤٹ دیٹ کہ بھئی جو ہماری آنے والی نئی نسل ہے اس کو کیا پتہ ہے کہ بھئی شوکت خانم کیا ہے, یا انڈس ہاسپٹل کیا ہے, یا ٹی سی ایف کیا ہے. اتنا زیادہ وہ جو نا لگاؤ نہیں ہے, ہمیں ہے کیونکہ ہم تو آتے جاتے رہتے ہیں نا. تو آئی تھنک جو یہاں پر رہتے ہیں ان کے لیے یہی ریکویسٹ ہے کہ بھئی اپنے بچوں کے بارے میں, ان کے بچوں کے جو ہے نا جو فیوچر ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ہمیں تھوڑا سا. بالکل, بڑی زبردست بات کی انہوں نے نیشنلٹی کے حوالے سے. جو امریکن بچے آگے آ رہے ہیں, تو اب میرا خیال ہے کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان جلدی پیروں پہ کھڑا ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ جب نئی جنریشن آئے تو وہ شاید اتنی ہیلپ نہ کر سکے پاکستانیوں کی جو آج کی جنریشن کر رہی ہے. چاہے سیلاب آئے, چاہے کسی کو کووڈ کے دنوں میں ہم آنکھ بند کر کے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن شاید آنے والے دنوں میں جو سیکنڈ جنریشن یا تھرڈ جنریشن ہے وہ اس طرح ہیلپ نہ کرے. سر میں سمجھتا ہوں آپ نے آج اتنی اچھی باتیں کی ہیں. تو ناظرین, آج ہم ان کو انشاءاللہ اپنے دوسرے پروگرام میں لیں گے. امریکن پالیٹکس کے حوالے سے جو ہم نے پروگراموں کا سلسلہ شروع کیا ہے, جس میں ہم ڈفرینٹ پاکستانیوں کو ڈفرینٹ اسٹیٹس سے, ہم نے ابھی تک میرا خیال ہے 5 اسٹیٹس کور کر لی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر اسٹیٹس میں جو ہیں جہاں جہاں انوالومنٹ ہے پاکستان کی, ہم اپنے ٹی وی چینل کے تھرو, کیپٹل ٹی وی کی کوشش یہ ہے کہ وہ نارتھ امریکن پاکستانی ٹی وی چینل ہے, اور ہم اس میں ہلکے جو ہے اس میں آنا شروع ہوں تاکہ ہماری آواز آسانی سے دوسرے تک پہنچ جائے. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ٹائم دینے کا, اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جلدی ایک پالیٹکس کے حوالے سے پروگرام کریں. بہت شکریہ عاصم بھائی, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. تو ناظرین, انہی الفاظوں کے ساتھ عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.